کہ اللہ کا ذکر ایسے کثرت سے کرتا رہا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ دوسرے حدیث میں ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ منافق لوگ تمہیں دیکھے تو وہ ریاکار کہنے لگے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا منافقوں اور بیوقوفوں کی ریاکار کہنے سے اتنی بڑی دولت کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس میں اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر پیچھا چھوڑ دیں گے اور مجنون تب ہی کہا جائے گا جب تم بے انتہا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو گے، اور یہ بات تبھی ہو سکتی ہے جب تم اللہ کے ذکر خوب کثرت سے کرو گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد مقرر ہو، چاہے نماز ہو بے انتہا پڑھو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو بے انتہا کرو، فرمایا کہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمایا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح ذکر ہے، اس کا کوئی حد نہیں ہے، جتنا چاہو اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کے ذکر خوب کثرت سے کرتا رہا کرو۔ فرمایا کہ جنگل میں ہو تب بھی اللہ کا ذکر کرو، سفر میں ہو اللہ کا ذکر کرو، فقیری میں، غریبی میں، بیماری میں، تندرستی میں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 چیزوں کو ایسے بیان فرمایا کہ ایک سونے کے تختی پر وہ الفاظ لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہنستے ہیں۔ دوسرا فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی دنیا کی طرف رغبت ہے۔ پھر فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ ہر چیز مقدر میں ہے پھر کسی چیز کے جانے پر افسوس کرے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت کا حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے۔ پھر فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہے پھر بھی وہ گناہ کرے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر بھی کسی اور کا ذکر کرے۔ فرمایا مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت کے اندر راحت و سکون رکھا ہے پھر وہ دنیا کے اندر میں راحت کو تلاش کرے۔ بعض نسخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو اپنا دشمن سمجھے پھر اس کی اطاعت کرے۔ انسان شیطان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے پھر بھی اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ شیطان کی اطاعت کرنا جیسا ہے، نماز کو چھوڑنا یہ شیطان کی اطاعت کرنا جیسا ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے اللہ کے ذکر کا اتنا تاکید کرتا کہ مجھے گمان ہونے لگا بغیر ذکر کے کوئی چیز نفع نہیں دے گی۔ اور فرماتے ہیں صوفیہ کرام نے لکھا ہے کہ شیطان کا ایک دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اول ذکر کرنے والے کے دل میں یہ بات کی خیال آتی ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ ذکر کرنے والے کے دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ پھر شیطان اس کو روکنے کے لیے ایک مستقل ان کو ذریعہ مل جاتا ہے اور ہیلا مل جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو یہ خیال آتا ہے کہ مجھے لوگ کیا سمجھیں گے۔ بہرحال اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک صحابی جو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے، وہ اپنے چچا کے پاس رہنے لگے
بہت دن اسی طرح رہتا رہا، اتفاقاً سے کیا ہوا وہ مسلمان ہو گئے، چھپ کر مسلمان ہو گئے۔ جب ان کے چچا کو خبر ہوئی تو انہوں نے غصے میں آ کر بالکل ننگا کر کے گھر سے نکال دیا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، وہ بھی بیزار تھی، وہ اس لیے کہ وہ ایمان والی نہیں تھی۔ لیکن جب اس کو گھر سے نکالا گیا تو ماں نے ایک چادر دیا جو موٹی سی تھی، تو اس نوجوان نے فرماتے ہیں کہ اس چادر کے دو ٹکڑے کے، ایک سے اپنے سطر کا حصے کو چھپا لیا اور ایک اپنے اوپر ڈال لیا۔ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑا رہتا اور بہت کثرت سے بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ شخص ریاکار ہے، یعنی دکھانے کے واسطے ذکر کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ بلکہ اوابین میں سے ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ اوابین میں سے ہے۔ غزوہ تبوک میں انتقال ہو گیا، غزوہ تبوک کے موقع پر انتقال ہو گیا۔ صحابہ نے دیکھا کہ رات کو قبروں کے پاس کوئی چراغ جلا کر کے کسی کو دفنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ لاؤ اپنی بھائی کے جنازے کو تاکہ میں اس کو دفن کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفنانے کے بعد دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں اس سے راضی ہوں۔ اس کے بارے میں، اس نوجوان صحابی کے بارے میں فرماتے، یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر دیکھ کر، کیا فرماتے ہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا منظر دیکھ کر مجھے تمنا ہوئی کاش یہ میری میت ہوتی۔ کس کی میت ہوتی؟ کاش یہ میری میت ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض آدمی ذکر کی کنجی ہے، بعض آدمی کیا ہے؟ ذکر کی چابی ہے، یعنی اللہ اللہ کرنے والا ذکر کی چابی ہے۔ ان کے صورتوں کو دیکھو گے، ان کے شکلوں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ کا ذکر کرنے کا دل چاہے گا، یعنی ان کے صورت کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائیں گے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے، اللہ کے کامل ولی وہ ہے جو اللہ کے ذکر کثرت سے کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر، یہ ڈینس کرنے والے، یہ جھاڑو ہلانے والے، یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہے جو فرماتے ہیں کہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، ان کے چہرے کے اندر میں ایسا نورانیت ہوتی ہے، دیکھ کر اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھ کر انسان کو اللہ یاد آ جاتے تھے، وہ اتنا اللہ کے ذکر کے پابند تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہترین لوگ تم میں سے وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ذکر اللہ کی ایسی کثرت سے کرا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہے، ریاکار کہے۔ ریاکار کے مطلب یہ دکھانے کے واسطے ذکر کر رہا ہے، مجنون کے مطلب تو یہ پاگل سمجھنے لگے۔ فرماتے ہیں پھر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے کہ ذکر کرنے کی کوئی حد نہیں ہے، ہاں ہماری عبادات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ مثال کے طور میں گھر میں ذکر کرو، لیکن اگر کوئی آرام فرما رہے ہیں تو آہستہ آواز سے، اللہ کے گھر میں آ جاؤ، کوئی نہیں ہے، زور سے ذکر کرو، کیوں؟ کوئی سننے والے نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی